Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. Islamiyat Pre-9th Ad-Darasul Awwalu Hissa Jim Suratul Infal Ayat 20 تا 28 صفحہ نمبر 11 Lecture number 1. Students, bring your textbook of Islamiyat, write date and day properly, listen to your teacher attentively. Ad-Darasul Awwalu Hissa Jim Suratul Infal. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، آتیو حکم مانو، اللہ و اور رسولہ اس کا رسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، و اور لا تولو مت پھرو، انہو اس سے، وانتم جبکہ تم تسمعون سنتے ہو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو، و اور لا تکونو ہو جاؤ اور نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح جو قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، و اور ہم وہ لا یسمعون نہیں سنتے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم الہی سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور کبھی بھی ان کے احکامات سے انحراف نہ کرنا کیونکہ حق بات جانتے ہو، اور کبھی بھی ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے پیغام حق اور حکم الہی سن لیا لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ، بے شک بدترین جانور، اندہ نزدیک اللہ، السم بہرے، البکم گونگے، الذین جو لا یعقلون وہ سمجھتے نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور لو اگر، عالم اللہ جانتا اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لا سمعہم تو ضرور سنا دیتا، ولو عالم اللہ فیہم خیرن لا سمعہم اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، وَلَوْ اور اگر اسمعہم انہیں سنا دے، لا تولوا وہ ضرور پھر جائیں، وہم اور وہ معرضون منہ پھیرنے والے، وَلَوْ اسمعہم لا تولوا وہم معرضون اور اگر بغیر صلاحیت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے نزدیک بہرے اور گونگے بدترین جانداروں میں سے ہیں، کیونکہ وہ حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اسے جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا، اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا، ان میں ذرا برابر بھلائی دیکھتا تو انہیں توفیق بخشتا کہ وہ اس حق بات کو جانیں، اور اگر اللہ بغیر صلاحیت کے سننے کی ہدایت دیتا اور سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور اللہ کے احکامات سے انحراف کرتے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، استجیبوا قبول کر لو حکم، للہ اللہ کا، وللرسول اور رسول کا، اذا جب، دعاکم وہ بلائیں تمہیں، لما یحییکم اس کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کہ اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے، بینا درمیان، بین المرئی آدمی، وقلبہ اور اس کا دل، اور انہ کہ یہ، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم اٹھائے جاؤ گے۔
مومنوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاودہ بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، حکم مانو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اللہ کے پیغام کی طرف بلاتے ہیں، اور وہی تمہیں اصل زندگی بخشے گا۔ اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور ہم سب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنتاً فتنہ، اور اس فتنے سے ڈرو، فتنتاً لا تصیبن، نہ پہنچے گا، الذین، وہ لوگ جو ظالموا، انہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصۃً، خاص طور پر، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انا، کہ اللہ، اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب۔ اور اس فتنہ سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو شدید عذاب کی تنبیہ دی ہے۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اس جب، تم قلیل، تھوڑے، مستضعفون، ضعیف اور کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، اچک لے جائیں تمہیں لوگ، فآویکم، پس ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں، وأیدکم، اور تمہیں قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد سے، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم زمین مکہ میں قلیل یعنی کم مقدار میں تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، اور ضعیف سمجھے جاتے تھے یعنی کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے جان و مال نہ کر دیں، یعنی تمہیں جانی نقصان نہ پہنچا دیں، یا تمہارا مال نہ ہڑپ لیں۔ تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، تو اللہ نے تم لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دی، تمہارے دلوں کو اطمینان دیا، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، لا، نہ، تخونوا، خیانت کرو، اللہ، اللہ، والرسول، اور رسول، وتخونوا، اور نہ خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتیں، وانتم، جبکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی امانت کی حفاظت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں کی حفاظت کرو، کیونکہ تم امانت کے اصول کو جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال، واولادکم، تمہاری اولاد، فتنۃ، بڑی آزمائش، فتنۃ، وان اللہ، کہ یہ اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر، ثواب، عظیم، بڑا۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جان اور مال کو انسان کی آزمائش قرار دیا، یعنی کہ جان اور مال کی حفاظت کرنا انسان پر فرض ہے، اور اسے اپنی آزمائش نہ بننے دینا بھی انسان پر لازم ہے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نیکیوں کے بڑے اجر اور ثواب کی خوشخبری دی۔ الکلمات والتراکیب، الفاظ اور ان کے معنی، شر الدواب،
بدترین قسم کے جانور. استعجبو حکم مانو پکار کا جواب دو. یا حولو حائل ہوتا ہے. مستضعفون مغلوب بے زور. یا تخطفا وہ اچک لے جائیں. لا تخونو تم خیانت نہ کرو. Assignment. Students, you have to learn this full ruku with word-to-word translation and as a whole verse translation. Write and learn exercise on your classwork register. So you have to learn the exercise of this Hissajim of Surah Infal, the part Jim of Surah Infal, and you have to write this on your classwork registers. Okay students, this is end of the lesson. Allah Hafiz.